جی، پیڈاگوجی آف فزیکل سائنس اینڈ EVS کے متعلق جو عنوانات ہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سائنس کی ماہیت کا ایک تصور دیا گیا ہے، نیچر آف سائنس یا مضمون سائنس کی نوعیت کے متعلق ہم بریف دیکھیں گے اس کو۔ دیکھیے، یہاں پر ابتدا میں جو تصور دیا جا رہا ہے کہ سائنس کی جو ماہیت ہے، ماہیت یعنی سائنس کا ایکسپینشن، اس کا پھیلاؤ کہاں تک ہے اور اس کا کیا دائرہ کار ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہاں پر دیکھیں گے ہم سائنس کی جو ماہیت ہے، یہ سائنس کی ماہیت دراصل کیا ایک حرکیاتی طور پر ہوتی ہے، اور یعنی سائنس کا جو فیلڈ ہوتا ہے، یہ سائنس کے میدان میں ایک نسل کے لوگ، یہ اس کی ایک ریالٹی اور اس کے حقائق ہیں سائنس کی ماہیت کی ضمن سے، کہ سائنس کے میدان میں ایک نسل کے لوگ کوئی چیز دریافت کرتے ہیں تو دوسری نسل کے لوگ دوسری چیز کو دریافت کرتے ہیں۔ یعنی ایک نسل کے لوگ ایک چیز کو دریافت کرتے ہیں تو دوسری نسل کے لوگ دوسری چیز کو دریافت کرتے ہیں اور پرانی چیز کی تردید کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا مطلب ہوا اس کا، یعنی جب کبھی سائنس کے میدان میں کوئی چیز کی انوینشن ہوتی ہے تو وہاں پر وہ انوینشن کے متعلق جو سائنسی نظریات ہوتے ہیں، جو سائنسی کلیات پیش کیے جاتے ہیں، اس پر تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ کس حد تک کیا ہے، درست ہے، اور کس حد تک یہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے متعلق دیکھیے یہاں پر اسکرین پر آپ کے پاس دیکھیے، بقول کلپیٹری کے یہاں ایک تصور دیا گیا ہے کہ سائنس ان تجرباتی مشاہدات کا ایک اجتماع اور لامتناہی سلسلہ ہے۔ یعنی کئی مشاہدات، کئی تجربات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ یعنی سائنس کے میدان میں مشاہدات کیا ہوتے؟ مشاہدات کبھی ختم نہیں ہوتے، تحقیق پر تحقیق چلتی رہتی ہے، ایکسپریمنٹس کیا ہے لامتناہی طور پر کیے جاتے ہیں، اور جو تصورات اور نظریات کی تشکیل پر انحصار کرتے ہیں، اور سائنس میں نتائج اور حقائق پر نظر ثانی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ یعنی ایک انوینشن، ابھی جو ابتدا میں ہم نے جو بات سمجھی کہ ایک انوینشن ہونے کے بعد اس کے جو نتائج ہیں اور اس کے جو حقائق ہیں، اس کے اوپر نظر ثانی کا عمل کیا ہے چلتے رہتا، اور بدلتے ہوئے تجربوں و مشاہدوں کی روشنی میں سائنسی حقائق میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور کیا ہے، سائنس کی کھوج اور تحقیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فطرت میں چھپے ہوئے قوانین اور اصولوں کو دریافت کیا جائے۔ سائنس دراصل چاہتی یہ ہے کہ فطرت کے اندر جو قوانین چھپے ہوئے ہیں، اور جو اصول جو چھپے ہوئے ہیں، ان کو دریافت کرنا، اور ان اصولوں کے اوپر کون سی چیزیں مبنی ہیں اور یہ اصول کن نظریات پر کام کر رہے ہیں، ان کا بیس کیا ہے، یہ حقائق کی تلاش کی جاتی ہے اور اس پر تحقیق کی جاتی ہے۔ چلیے مختصر طور پر ہم یہ دیکھیں گے، جو دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے یہاں پر سائنس کی تدریس کے اغراض و مقاصد۔ اب بحیثیت معلم ہم ہماری کمرے جماعت کے اندر سائنس کی جو تدریس کرتے ہیں، سائنس کی جو ٹیچنگ کرتے ہیں، اس کا اہم مقصد کیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اس کو بھی ہم مختصراً دیکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ چند اہم نکات دیے گئے ہیں۔ نکات یہ ہیں کہ دیکھیے سائنس کی اغراض و مقاصد، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ٹیچنگ سائنس۔ پہلا جو مقصد ہے، پہلا جو یہاں پر نقطہ دیا گیا ہے، فطرت کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی پیدا کرنا۔ یعنی بچے کو جب حقائق، سائنسی نقطہ نظر اور سائنسی انداز فکر جب ہم اس کو پیدا کرتے ہیں تو بچہ کیا کرتا، فطرت کے اوپر سوچتا ہے، فطرت میں جو بھی جو ویریشنز ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ اپنی غور و خوض کرتا ہے، اور اپنے ذہن سے کیا ہے ان تبدیلیوں کے رونما ہونے والی تبدیلیوں کو غور و خوض کرتا ہے اور ان تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ فطرت کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی پیدا کرنا۔ اسی طرح سے دیکھیے سیکنڈ پوائنٹ، طبعی و سماجی ماحول میں سائنس کے استعمال کے بارے میں معلومات باہم پہنچانا۔ طبعی و سماجی ماحول میں یعنی ہم جو ماحول میں رہتے ہیں، بچہ جو ماحول میں رہتا ہے، سوسائٹی بولیے آپ اس کو، یعنی انوائرمنٹ بولیے، ماحول کہیے اس کو،
یا گھر کا ماحول ہو یا وہ اسکول کا ماحول ہو، وہاں پر بچے کو کیا ہے سائنس سے متعلق، سائنس میں جو جو تبدیلیاں واقع ہو رہی، سائنس کے اندر جو نئی نئی ایجادات، نئے نئے جو انوینشنس کیے جا رہے، ان کے متعلق کیا ہے بچے کو کیا ہے معلومات بر وقت پہنچانا لازمی ہے۔ دیکھیے تھرڈ پوائنٹ ہے صفائی کی عادات اور صحت مند زندگی گزارنے کی عادات پیدا کرنا۔ دیکھیے یہ ویری امپورٹنٹ کی پوائنٹ ہے کہ یہاں پر نہ صرف بچے کو سائنس کی تدریس دینا یا سائنس مضمون پڑھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے مضمون سائنس کے پڑھانے کے دوران میں بچے کو کیا ہے صاف صفائی کے بارے میں بھی علم دینا لازمی ہے، کیونکہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یہ جو ہیبٹس ہیں، یہ ہیبٹس کو بھی ہم کو کریٹ کرنا بحیثیت معلم، بچوں کو ان عادات اور ان کیا ہے نئے نئے جو ہیبٹس ہیں صفائی کے متعلق، ان کے بارے میں کیا ہے علم دینا لازمی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے 14 نقطہ یہ ہے مشاہدہ کرنے کی صلاحیت کو پروان چڑھانا۔ سائنس کے ذریعے، مضمون سائنس کے ذریعے بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ بچہ جب کوئی نئی چیز کو دیکھتا ہے یا کسی موضوع پر گفتگو کرتا ہے یا کبھی کوئی تبدیلی دیکھتا ہے اپنے سماج کے اندر، تو وہاں پر کہیں بچے کے اندر مشاہدے کی صلاحیت کو پروان چڑھانا لازمی ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ ابھی بات ہے وہاں پر بس ایک کانسیپٹ ہے، بچہ ایک تبدیلی کو دیکھ رہا ہے، بس اس کو کیا ہے وہیں پر وہ موضوع کو وہیں ختم کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو بھی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہے وہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے۔ اب مشاہدات کی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے ہم ایک ڈیلی لائف میں ایک ایگزامپل یہ لیں گے کہ دیکھیے موسم بارش کا موسم شروع ہوتا، برسات شروع ہوتی، تو برسات شروع ہونے سے قبل کیا ہے آسمان پر بجلیاں کڑکتی چمکتی ہیں، تو یہاں پہ بچے کو تصورات کا علم دیا جاتا ہے یہاں پر کہ یہ بجلیاں کیوں چمک رہی ہیں، یہ نئی تبدیلی کیوں واقع ہو رہی ہے، ان تبدیلیوں کے بارے میں بچے کو علم دینا لازمی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے 5 پوائنٹ ہے طلباء میں سائنٹیفک انداز فکر پیدا کرنا۔ اس نقطے میں بھی یہی بات کا احاطہ کیا گیا ہے، طلباء میں سائنٹیفک انداز فکر یعنی سائنسی کیا ہے نظریے کو، یعنی سائنسی انداز فکر، سائنٹیفک انداز فکر، سائنسی انداز فکر، بچہ کیا ہے ایک تحقیقی ذہن رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بچے کے اندر ایک تحقیقی ذہن کو ابھارنا یہ کیا ہے سائنس کے معلم کی ذمہ داری ہے، اور یہ مقصد بھی بتایا گیا ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے دیکھیے 6واں جو پوائنٹ ہے 6 پوائنٹ صحیح رجحانات کی نشو و نما۔ اور رجحانات جو بھی ہیں فرسٹ آف آل بچہ جب کبھی بھی کوئی بھی موضوع یا کبھی کوئی عنوان یا کوئی ایونٹ کے اوپر کیا مشاہدہ کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے، تو وہاں پہ فرسٹ آف آل بچے کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ بچے کو وہاں پر اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں، اس کے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں، وہ نتائج سب سے پہلے بچہ مثبت نتائج کی توقع کرے۔ صحیح رجحانات، اس کے جو ایٹیٹیوڈس ہیں وہ ایٹیٹیوڈس بھی کیا ہونا چاہیے پازیٹیو وے میں ہونا چاہیے۔ کوئی ایونٹ ہے، وہ ایونٹ کو اگر بچہ پرسیو کر رہا ہے تو وہاں پر بچہ کیا ہے نگیٹیو رجحانات نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر نگیٹیو رجحانات ہوں گے، نگیٹیو ذہن ہوگا، منفی ذہن سے اگر بچہ کیا ہے کسی عنوان پر اگر کام کرے گا، تب کیا ہے اس کو کیا ہے خاطر خواہ ایک سکسیسفل وے میں کیا ہے وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچتا ہے، اور کیا ہے اس کا ایک ذہن منفی ذہن بن جاتا ہے۔ 7 پوائنٹ دیکھیے انفرادی و سماجی حفظان صحت کی معلومات۔ ہاں دیکھیے انفرادی و سماجی، بچے کو خود انڈیویجولی انفرادی طور پر اپنی صحت کا خود خیال رکھنا لازمی ہے، اپنی صحت کے بارے میں بچے کو علم ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے سماجی صحت کے متعلق، یعنی سماج کے اندر سماجی صحت یعنی سوسائٹی ہیلتھ، یعنی سوسائٹی میں رونما ہونے والی تبدیلیاں، کہ سوسائٹی کے اندر کیا پرابلم ہے، سوسائٹی کے اندر کیا صاف صفائی کا نظم ہے یا نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر صاف صفائی کے بارے میں کیا ڈسپلین چل رہا ہے، ان تمام نکات کے متعلق بچے کو معلومات ہونا لازمی ہے۔ دیکھیے 8 پوائنٹ ہے طبعی و حیاتیاتی ماحول سے دلچسپی۔ بچے کو نہ صرف گھر کے ماحول سے دلچسپی ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اسکول کے ماحول سے دلچسپی ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہے یہ تمام جو سراؤنڈنگ ہے بچہ گھر کے ماحول سے لے کر اسکول کے ماحول اور اپنے جو پیر گروپ کے ساتھ رہتا ہے، بچے کا بھی ایک پیر گروپ رہتا ہے، وہ تمام کے تمام پیر گروپ اور پوری سراؤنڈنگ یعنی ہول انوائرمنٹ سے بچے کو دلچسپی اور واقفیت ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔
یہ تمام کے تمام جو نکات آپ کے سامنے ہیں یہ سائنس کی تدریس کے اغراض و مقاصد ہیں، اور جو کمرے جماعت میں ہم موضوع سائنس، مضمون سائنس کی جو ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، یہ اس کے اہم نکات بتائے گئے ہیں۔ چلیے اب ہم یہ دیکھیں گے جو پیڈاگوجی کے تحت کمرے جماعت میں پیڈاگوجی کے تحت چند کیا ہے یہاں پر ایڈیشنل معلومات بھی ہیں، آپ کو یہ پی ڈی ایف دیا گیا ہے، آپ ایڈیشنل معلومات کو بھی پڑھیے، احاطہ کریے۔ جیسا کہ دیکھیے یہاں پر سائنس کی تدریسی و اکتسابی ترکیبیں، یہاں پر سائنس کی جو درس و تدریس کا جو عمل ہے اس کے لیے جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اسٹریٹجیز کو بھی بتایا گیا ہے۔ ہم یہاں دیکھیں گے سائنس کی تدریسی و اکتسابی جو ترکیبیں ہیں، یہ سائنس ٹیچنگ لرننگ اسٹریٹجیز اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ماڈل یہاں پر بتایا گیا ہے۔ دیکھیے سائنس کے لیے حسب ذیل ترکیبوں کو مستحکم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ذہانتی نقشے بنانا، محرکہ پیدا کرنا۔ میں اس کو بریف بتاؤں گا آپ کو۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے دیکھیے بحث و مباحثہ گفتگو، یعنی کمرے جماعت میں جب کبھی بھی معلم یا ایک ٹیچر اپنی درس و تدریس کے ذریعے مضمون سائنس کے جو مواد مضمون کو پروسیڈ کرتا ہے، بچوں تک پہنچاتا ہے، جو کچھ ٹاپک جو عنوانات کو کیا ہے بچوں کے سامنے وہ تصورات کو کیا ہے پیش کرتا ہے، تو ان تصورات میں یہ نکات شامل ہونا لازمی ہے۔ بحث و مباحثے وہ گفتگو کرنا، ایسا نہیں ہے بھئی ایک ٹاپک لے لیا، آپ ایک ٹاپک کو کیا ہے بس کیا ہے ایک بلند خوانی کے طور پر پڑھ دیے، ہاں، اور اس کا جو اصل جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو ڈیپتھ تصور ہے، ڈیپتھ جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں بتا رہے، اور وہ کانسیپٹ کی جو ریالٹیز ہے نہیں بتا رہے، وہ کانسیپٹ کے اندر اس کی جو خوبیاں ہیں اور خابیاں ہیں یہ نہیں بتا رہے، تو کیا ہے وہ مواد مضمون کیا ہے ناکام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی کہ یہ نکات اس میں شامل ہونا لازمی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے دیکھیے مواد کو پڑھنا، اس کو پھیلانا۔ فورتھ پوائنٹ سوالات پوچھنا۔ ففتھ پوائنٹ تجربات کروانا۔ سکستھ دریافت، انکشاف، مسائل کو حل کرنا، منصوبے کام، فیلڈ ٹرپ، معلومات اکٹھا کرنا، تجزیہ کرنا، جدول تیار کرنا، کوئز، سیمینار کا انعقاد عمل لانا۔ نیکسٹ پوائنٹ نمونے، ماڈل، پیٹرن، شکلیں اتارنا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے انٹرویو۔ یہ چند اہم اسٹریٹجیز ہیں، اسٹیپس ہیں اس کے۔ ساتھ ہی ساتھ ریاستی فروغ شدہ تدریسی و اکتسابی عمل کے مراحل بھی دیے گئے ہیں۔ ذہن سازی، مائنڈ میپنگ۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے مضمون پڑھنا۔ تیسرا ہے تصورات کی تفہیم کے لیے کارکردگی کروانا۔ فورتھ پوائنٹ پیشکش، بحث و مباحثہ۔ ففتھ پوائنٹ نتیجات جانچ۔ یعنی فرسٹ آف آل جو کانسیپٹ ہے، جو کانسیپٹ دیا گیا ہے، جو مواد مضمون دیا گیا ہے، وہ مواد مضمون کا جو اس کی ذہن سازی کریں گے آپ۔ ذہن سازی کیسے کریں گے؟ جیسا کہ دیکھیے میں نے ایک مثال دیا تھا پریویس کلاس کے اندر۔ بچہ اپنے گھر کے ماحول میں اور کیا ہے باہر کے ماحول میں چند اشیاء کو دیکھتا ہے، اپنی جو ڈیلی ہیبٹس ہیں اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے یہ بتائی کہ کئی مختلف قسم کے بچے کیا ہے اپنے گھر کے ماحول میں پھل کو استعمال کرتے ہیں۔ جو کامن فروٹس ہے وہ بچوں کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن جو ان کامن فروٹس ہے، ایک ایسا پھل جو بچے کی کیا ہے ذاتی زندگی کے اندر اس نے کبھی استعمال نہیں کیا، کبھی اس نے اس کا ٹیسٹ نہیں کیا، وہ اس کے گھر میں کبھی اس کے پیرنٹس نے نہیں بتایا، آپ کیا کریں گے؟ وہ نئے پھل کو انٹروڈیوس کریں گے۔ تو یہاں پر جب نئے پھل کو جب انٹروڈیوس کر رہے، آپ اس کو کیا ہے ایک مجرد طور پر بتا رہے کہ بھئی ایک پھل ہے جس کا نام ہے ڈریگن فروٹ، تو بچے کے تصور میں یہ بات واضح طور پر نہیں آئے گی، کیونکہ بچے کے حافظے میں یہ چیز نہیں پائی جائے گی کہ بچہ کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، وہ پھل کے بارے میں اس کو کسی قسم کی نالج نہیں ہے۔ ڈریگن فروٹ کیا ہوتا ہے؟ تو ڈریگن فروٹ کو کیا ہے، ڈریگن فروٹ بچے کے سامنے ایک کیا ہے مجرد تصور ہوگا۔ تو یہاں پر ذہن سازی، جب کبھی بھی دیکھیے سائنس کے جو مواد مضمون ہیں اور اس میں سائنس کے جو تصورات ہیں، اور ان تصورات کو جب ہم پیش کر رہے ہیں کمرے جماعت میں، تو میکزیمم سے میکزیمم جو سائنس کے جو تصورات ہوتے ہیں وہ تصورات کیا ہے مجرد تصورات دیے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر کیا ہے جو کنٹینٹ کا جو مواد مضمون ہے وہ مواد مضمون میں کیا ہے جو کامنلی جو بچہ اپنی کیا ہے ذاتی زندگی کے اندر
رونما ہونے والے جو حالات ہیں وہ بچے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن جو مشکل تصورات ہوتے ہیں وہ مشکل تصورات کی ذہن سازی معلم کی ذمہ داری ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے مضمون پڑھانا۔ اب بچے کو کیا ہے، جو کنٹینٹ میں جو ٹاپک دیا گیا اس کو مضمون کو پڑھانا لازمی ہے۔ تھرڈ ون، تصورات کی تفہیم کے لیے کارکردگی کروانا۔ کارکردگی ورکنگ، یعنی جو تصور دیا جا رہا اس کے لیے ورکنگ کرنا ضروری ہے۔ ورکنگ کے معنی کیا ہے؟ ورکنگ کے معنی کام کروانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بچے کو پریکٹیکل، اس کی کارکردگی پریکٹیکل وے میں بچے کو آپ کو سمجھانا چاہیے۔ جیسے کہ ڈریگن فروٹ بچے کے لیے کیا ایک مجرد تصور ہے، آپ کو کیا ہے اس کی کیا ہے ٹھوس شکل، کم سے کم اس کی ٹھوس شکل بتانا لازمی ہے۔ یعنی اگر آپ ٹھوس شکل پیش نہیں کرتے ہیں تو نیم ٹھوس شکل کو پیش کریے۔ نیم ٹھوس شکل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ ڈریگن فروٹ کے بارے میں ڈریگن پھل کی تصویر بتلائیے، ڈریگن پھل کی تصویر بتائیے۔ اس کے بعد پھر آپ کیا ہے، اگر اس کے حقیقی تصور کو آپ بتانا چاہتے ہیں تب کیا کریے، ڈریگن فروٹ کو بتائیے، اس کی صحیح جو اس کا جو فزیکل جو ماڈل ہے، یعنی جو پھل کی جو شکل ہے، آپ جب بتائیں گے تو بچے کو کیا ہے جو تصور ہوگا بچے کا، وہ تصورات کی جو ڈریگن فروٹ کا جو تصور بچے کے ذہن کے نشوونما میں کیا ہے ایک پیوست ہو جائے گا۔ اسی طرح سے فورتھ پوائنٹ ہے پیشکش۔ اب وہ ٹاپک کو دینے کے بعد جب آپ اس کو کیا ہے اس ڈریگن فروٹ کو یا جو بھی کیا ہے نیم ٹھوس ہے، نیم ٹھوس کے بعد اس کو آپ کیا ہے ریالٹی کے اندر اس ماڈل کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، اس کے اوپر بحث و مباحثہ، آرگیومنٹ، ڈسکشنز بھی کریں گے ہول کلاس میں، کمرے جماعت میں۔ اب آخر میں کیا ہوگا، آخر مرحلے کے اندر نتیجہ، جانچ اور ریزلٹنٹ ہوگا۔ بچے کیا ہے جس عنوان کے بارے میں، جس تصور کے بارے میں سمجھیں گے، ان تمام نکات پر کیا ہے ان کے شک و شبہات کا ازالہ کیا جائے گا۔ جی چلیے، اسی طرح سے اب ہم آئیں گے ہمارے اصل عنوان پر۔ دیکھیے، اب ہمارا نیا ٹاپک ہے سائنس کے طریقے تدریس و رسائی۔ کمرے جماعت میں معلم کو مضمون سائنس یا ماحولیاتی مطالعے کے لیے طریقے تدریس ٹیچنگ کے کون کون سے طریقوں کو اپنانا چاہیے اور کون سے عنوانات کو کون سے طریقے سے سمجھانا چاہیے، یہاں پر چند طریقے بتائے گئے ہیں، اور یہ طریقے ہمارے کیا ہے کنٹینٹ میں دیے گئے، ہمارے ٹیٹ کے سلیبس میں دیے گئے، یہ ہمارے ٹیٹ کا کریکولم ہے اور ہم کو اس کے بارے میں دیکھنا لازمی ہے۔ اور مکمل طور پر یہاں پر کیا ہے طریقے بتائے گئے ہیں 7۔ انشاءاللہ ہم ایک کے بعد دیگر کیا ہے ان کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے جو یہاں پر طریقہ بتایا گیا ہے، میں جو پیڈاگوجی آف ای وی ایس ہے، یہ پیڈاگوجی آف ای وی ایس کی شروعات سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہمارا سائنس کا جو نصاب بنایا گیا ہے، سائنس کی جو درسی کتاب ہے، یہ درسی کتاب کا جو کریکولم کا دراصل بیس کیا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے، سائنس کا جو بیس بنایا گیا ہے، سائنس کی درسی کتاب کا جو نصاب بنایا گیا ہے، وہ نصاب کے لیے ہم سی سی ای طریقہ کار پر بات کریں گے۔ 2 منٹ، سی سی طریقہ تدریس۔ سی سی طریقہ تدریس کیا ہے؟ کنٹینیوس 1 منٹ۔ جی چلیے پارٹیسپینٹس، دیکھیے ہمارا ٹاپک ہے، ہم سی سی کے متعلق کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلویشن کے متعلق مسلسل اور جامع جانچ
کے بارے میں ہم ایک مختصراً بریف کانسیپٹ کو دیکھیں گے. جیسا کہ دیکھیے ہماری کمرے جماعت میں جو ماحولیاتی مطالعہ اور سائنس کی جو 10ویں کتاب ہے اور 10ویں کتاب کا جو نصاب بنایا گیا ہے وہ نصاب CC طریقہ کار پر بنایا گیا ہے. یہ CC طریقہ کار کیا ہے؟ ایک بریف کانسیپٹ کو دیکھیے آپ. دیکھیے یہاں پر CC طریقہ کار کے لیے یہاں پر جو نصاب دیا گیا ہے اس نصاب کو اس کی انداز قدر یعنی مسلسل و جامع انداز قدر یا اس کے ایوالویشن کے لیے ہم کو 2 طرح کے ٹیسٹ رکھے گئے. ایک ہے تشکیلی جانچ فارمیٹیو اسسمنٹ اور دوسرا ہے مجموعی جانچ سمیٹیو اسسمنٹ. یہ CC کے تحت یہ ایوالویشن پیٹرن کو بنایا گیا ہے. اس کو کیا ہے؟ انداز قدر بولیے آپ، جانچ کہیے یا ایوالویشن کہیے، فارمیٹیو اسسمنٹ اور سمیٹیو اسسمنٹ. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو تشکیلی جانچ ہے، تشکیلی جانچ میں یہاں پر 4 ٹولز دیے گئے ہیں. فارمیٹیو اسسمنٹ کے لیے یا فارمیٹیو ٹیسٹ کے لیے 4 کیا ہے؟ ٹولز دیے گئے، 4 پیمانے دیے گئے. یہ پیمانے کیا ہیں؟ نمبر 1 بچوں کی شراکت داری یا رد عمل. فرسٹ ٹول ہے بچوں کی شراکت داری رد عمل، آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کو. سیکنڈ ون ہے تحریری کام یا نوٹ بکس گھر کا کام. تھرڈ پوائنٹ یا تھرڈ ٹول ہے منصوبے کام پروجیکٹ ورک. اور چوتھا ٹول ہے مختصر امتحان سلپ ٹیسٹ. یہ 4 ٹولز دیے گئے ہیں اور یہ 4 ٹولز تشکیلی جانچ کے تحت فارمیٹیو اسسمنٹ کے تحت ہوں گے. ان 4 ٹولز کے ذریعے ان کو پیمانہ بنا کر ان کو جانچ کا پیمانہ بنا کر فارمیٹیو اسسمنٹ کیا جائے گا بموجب مسلسل جامع جانچ کے. اب یہاں پر دیکھیے یہ جو فارمیٹیو اسسمنٹ ہے ماہر تعلیم کے نزدیک کمرے جماعت میں یہ کس طرح سے کیا جائے. سب سے پہلے یہ بات بے حد ضروری ہے کیونکہ ہم ٹیٹ ایسپیرنٹس ہیں اور ہمارے کمرے اور ہمارے ایگزام کے اندر پچھلے ایگزامس کے اندر بھی کئی سوالات آئے کنٹینیوس کمپریہنسو ایوالویشن کے متعلق. دیکھیے کنٹینیوس کمپریہنسو ایوالویشن یہ ایک طریقہ کار ہے جو ہماری ریاستی حکومت کی جانب سے جتنے بھی ریاست میں سرکاری مدارس چلائے جا رہے ہیں، سرکاری اسکولس رن آؤٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے جو نصاب جو بنایا گیا، جو کریکولم کی تدوین کی گئی، یہ تدوین CC بیسڈ کی گئی. یہ اچھا سے ذہن میں رکھیے آپ. اب یہاں پر جو اہم جو کی پوائنٹ ہے وہ کی پوائنٹ کیا ہے بھئی؟ مسلسل جامع جانچ کا طریقہ کار کیا ہے؟ مسلسل جامع جانچ کا طریقہ کار 2 مراحل میں کیا گیا ہے، فارمیٹیو اسسمنٹ سمیٹیو اسسمنٹ. فارمیٹیو اسسمنٹ از بیسڈ آن 4 ٹولز. 4 اس کے ٹولز بتائے گئے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتائی. اب یہاں پر ماہرین کے نزدیک کمرے جماعت میں فارمیٹیو ٹیسٹ کس طرح سے لیا جائے، فارمیٹیو ٹیسٹ کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں دیکھیے آپ. دیکھیے کمرے جماعت میں سبجیکٹ ٹیچر چاہے وہ ماحولیاتی مطالعے کا ہو، چاہے وہ زبان کا ٹیچر ہو، چاہے وہ کسی اور مضمون کا ٹیچر ہو. اب ہم یہ بات کریں گے ماحولیاتی مطالعے کے ٹیچر کے متعلق. مضمون ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ فارمیٹیو اسسمنٹ یہ ایک ایسا اسسمنٹ ہے جو بچوں کو بغیر اناؤنس کیے، یہ ماہرین یہ بتا رہے کہ جو فارمیٹیو اسسمنٹ ہے، دیکھیے فارمیٹیو اسسمنٹ کا ڈیفینیشن دیکھیے آپ. فارمیٹیو اسسمنٹ از نتھنگ بٹ اے سڈن ٹیسٹ کہا گیا. اس پوائنٹ کو نوٹ کر سکتے ہیں آپ. فارمیٹیو اسسمنٹ از نتھنگ بٹ اے سڈن ٹیسٹ، اچانک میں لیا جانے والا، کمرے جماعت میں اچانک میں لیا جانے والا امتحان تشکیلی جانچ کے تحت ہوگا اور اس کو فارمیٹیو ٹیسٹ کہیں گے. یہ کی نقطہ ہے جو ہمارے ایگزامس میں آ سکتا ہے، اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. چلیے اب اسی طرح سے دیکھیے جو دوسرا بیس بنایا گیا ہے وہ ہے مجموعی جانچ سمیٹیو اسسمنٹ. یہ مجموعی جانچ کیا ہے دراصل؟ دیکھیے سمیٹیو مجموعی
مجموعی یعنی کہ مکمل طور پر چند عنوانات کے اختتام کے بعد یا چند عنوانات کے ختم ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، معلم اپنے مواد مضمون کے عنوانات کو مکمل کرنے کے بعد، چند عنوانات کو مکمل کرنے کے بعد اس کا ایک مجموعہ، اس کا ایک سم بن جاتا ہے، اور اس کے بعد کم سے کم 3 مہینے کے بعد ان عنوانات کی تدریس کے مکمل ہونے کے بعد ان کی جانچ کے لیے سمیٹیو ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اس کو سمیٹیو اسسمنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ اسسمنٹ کہیے یا ٹیسٹ کہیے، لیکن یہاں پر اسسمنٹ کی اصطلاح کچھ اس میں ویریشن ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ سمیٹیو اسسمنٹ کیسا ہوگا، یہ سمیٹیو اسسمنٹ کی نوعیت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے، تشکیلی جو جانچ ہے، کمرے جماعت میں اکتسابی مشاغل فراہم کرنا، اور طالب علم طلباء کس طرح سیکھ رہے ہیں، ان نکات کے بارے میں بھی کیا ہے معلم مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی طالب علم اور طلباء کس طرح سیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کرتے ہوئے اندراج کے ذریعے بچوں کے اکتساب کو بہتر بنانے کے لیے کی جانے والی کوشش تشکیلی احتساب کہلاتی ہے، سمیٹیو اسسمنٹ کہلاتی ہے۔ اور اس کا جو دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کے اندر بچوں کے تحریر کردہ نوٹ بکس، جماعتی کام، گھر کا کام، ہوم ورک، منصوبے کام، پروجیکٹ ورک، گروہی کام وغیرہ کے اساس پر طلباء نے کیا سیکھا، کیسے سیکھا، جیسے موضوعات کا معلم آسانی سے تخمینہ لگا سکتا ہے، اور اسی کو کیا ہے تشکیلی جانچ یا تشکیلی احتساب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سا کیا ہے کانسیپٹ تھا سمیٹیو اسسمنٹ کا، جی۔ اور یہاں پر ایڈیشن میں آپ کے سامنے کیا ہے جو مسلسل جامع جانچ کا جو انداز قدر ہے، اس کی جو ایویلویشن ہے، اس ایویلویشن کے لیے بھی یہاں پر ایک اسکرین پر ایک نوٹ ہے، اس کو بھی آپ کیا ہے نوٹ کر سکتے ہیں، اوکے۔ چلیے ہم طریقۂ تدریس پر آئیں گے نیکسٹ۔ چلیے دیکھیے، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سائنس کی طریقۂ تدریس۔ کمرے جماعت میں سائنس یا ماحولیاتی مطالعے کے لیے کون سی طریقۂ تدریس کو ہم کیا ہے اپنائیں گے، اور ہمارے کنٹینٹ میں اور ہمارے سلیبس میں کون سے کیا ہے پیڈاگوجیکل میتھڈس دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر اس کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو ٹیچنگ میتھڈ دیا گیا ہے وہ ہے استخرائی و استخراجی طریقہ، انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ دیکھیے، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ میں اس کو ونس ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلا جو طریقہ کار ہے ٹیچنگ میتھڈس، استخرائی و استخراجی طریقہ، انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ سیکنڈ ون ہے انکشافی طریقہ، ہیورسٹک میتھڈ۔ تیسرا ہے منصوبائی طریقہ، پروجیکٹ میتھڈ۔ چوتھا ہے تجربے گاہ کا طریقہ، لیبارٹری میتھڈ۔ پانچواں ہے مسئلے کے حل کا طریقہ، پرابلم سالونگ میتھڈ۔ چھٹواں ہے تشکیلی / تعمیری رسائی، کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ۔ ساتواں ہے اشتراکی اکتسابی رسائی، کولیبریٹیو لرننگ اپروچ۔ یہ چند کیا ہے اہم ٹیچنگ میتھڈس ماحولیاتی مطالعہ یا فزیکل سائنس کے متعلق کیا ہے اسٹریٹجیز بتائے گئے ہیں، اور ہم ان اسٹریٹجیز کے ذریعے، ان میتھڈس کے ذریعے، یا یوں کہیے ان اپروچز کے ذریعے ہم ہماری کمرے جماعت کے اندر بحیثیت معلم جو ہمارا مواد مضمون ہے، جو ہماری درسی کتاب میں جو کنٹینٹ دیا گیا ہے، اس کنٹینٹ کو ان طریقوں پر یا ان طریقوں کے ذریعے ہم بچوں کے لیے جو تصورات دیے گئے ہیں، اور جو مواد مضمون میں جو تصورات
پیش کیے گئے ہیں ان کو آسان سے آسان بنانا، یہ ہمارا مقصد ہے اور یہ کوشش ہے۔ چلیے دیکھیں گے سب سے پہلے استقرائی طریقہ انڈکٹیو میتھڈ کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ مختصر سا ڈیفینیشن ہے، میں اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا، اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے استقرائی طریقہ کیا ہے۔ استقرائی طریقہ، استخراجی طریقہ، انڈکٹیو میتھڈ، دیکھیے وہ طریقہ جس میں ضوابط اخذ کیے جاتے ہیں یا مختلف مثالوں کے ذریعے عمومیت حاصل کی جاتی ہے، استقرائی طریقہ کہلاتا ہے۔ استقرائی طریقہ خاص سے عام کی جانب بڑھتا ہے، ٹھوس سے مجرد کی جانب بڑھتا ہے، معلوم سے نامعلوم کی جانب بڑھتا ہے، سادہ سے پیچیدہ کی جانب۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہے استقرائی طریقہ کا، انڈکٹیو میتھڈ کا۔ آپ چاہے مضمون ریاضی لیجئے یا ماحولیاتی مطالعہ لیجئے یا طبیعیات لیجئے، فزیکل سائنس لیجئے، اس کا کیا ہے ایک کامن، اس کی ایک اسٹریٹجی ہے استقرائی طریقے کی۔ یہاں پر دیکھیے استقرائی طریقے میں یہ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پہ اصول اور نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ دیکھیے چند معلومات اسکرین پر ہیں آپ کی، یعنی یہاں پر اصول اور نتائج کو اخذ کیا جاتا ہے، اصول بنائے جاتے ہیں اور اصول بنانے کے بعد اس کے نتائج کو کیا ہے حاصل کیا جاتا ہے۔ جی، اور یہ جو طریقہ ہے یہاں پر اس کا جو بیس ہے، اس کی جو اسٹریٹجی بتائی گئی ہے انڈکٹیو میتھڈ کی، دیکھیے انڈکٹیو میتھڈ کی جو کامن اسٹریٹجی ہے وہ ہے معلوم سے نامعلوم کی جانب۔ بچے کو کمرے جماعت میں آپ اپنے کنٹینٹ کے اندر جو مواد مضمون ہیں، وہ مواد مضمون کو سمجھانے کے لیے بچے کو پہلی اس کی جو سابقہ معلومات ہیں، وہ سابقہ معلومات کو کیا ہے آپ کو نکالنا ہوگا، یا سابقہ معلومات کی پہلے جانچ کرنی ہوگی، اور اس کی جو سابقہ معلومات کی جو جانچ ہے، وہ سابقہ معلومات کی جانچ، یا یوں کہیے سابقہ علم، بچہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کنٹینٹ کے تحت، اس مواد مضمون کے تحت جو سابقہ علم رکھتا ہے، وہ سابقہ علم کو کیا کریں گے ہم ہمارے مواد مضمون سے اس کو جوڑنا ہے، منسلک کرنا ہے۔ تو یہاں پر انڈکٹیو میتھڈ استقرائی طریقے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ دراصل کیا ہے، معلوم سے نامعلوم کی جانب، اور کیا ہے سادہ سے پیچیدہ، سمپل سے کمپلیکس۔ بچے کو مشکل نہیں بتائیں گے، ہم مشکل تصور نہیں دیں گے، بچے کو آسان تصور سے مشکل تصور کی جانب لے کر جائیں گے۔ جیسا کہ دیکھیے یہاں پر مختلف قسم کے کیا ہے مثالیں بھی دی گئی ہے، اور آپ کے سامنے ایک میں مثال پیش کروں گا۔ مثال یہ ہے کہ ایک طالب علم کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی دھاتیں ہوں یا کوئی ایک دھاتی سلاخ ہے، دھاتی سلاخ کو گرم کرنے پر اس کو اخذ کرنا ہے کہ مختلف قسم کی کیا ہے دھاتیں پائی جاتی ہے، جیسے بچہ ہمارے اس کی کیا ہے ذاتی زندگی میں اور اس کی انفرادی زندگی میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ لوہا، پیتل، تانبا، ہاں یہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تو بچے کو مختلف تصور دیں گے یہاں پر، اور یہ تصور کو سمجھانے کے لیے آپ کو انڈکٹیو میتھڈ کو اپلائی کرنا ہوگا۔ اور مثال دراصل یہ ہے کہ یعنی اگر ایک دھاتی سلاخ ہے، دھاتی سلاخ کو گرم کرنے کے بعد یہ اخذ کرتا ہے کہ گرم کرنے پر یہ دھاتی سلاخیں یا دھات کیا ہوتی ہے، پھیلتی ہیں۔ دھاتوں کو گرم کرنے پر دھاتیں کیا ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں۔ تو بچے کو کیا ہے یہاں پر کئی اقسام مشاہدات کی بنا پر کئی اصول پر پہنچنے کے عمل کو استقرائی طریقہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک کی پوائنٹ دیا گیا ہے، دیکھیے جی، اور بھی مختلف یہاں پر مثالیں بھی دی گئی ہیں، ان مثالوں کا بھی آپ اعادہ کر سکتے ہیں۔ جی، اب دیکھیے یہ جو استقرائی طریقہ ہے، اب استقرائی طریقہ کس حد تک ہماری کمرے جماعت میں کامیاب ہوگا، اس کی خوبیاں کیا ہوں گی، اس کی خامیاں کیا ہوں گی، اس کو بھی ہم بریف دیکھیں گے۔ دیکھیے استقرائی طریقے کی خوبیاں، میرٹس آف انڈکٹیو میتھڈ۔ دیکھیے یہ جو استقرائی طریقہ ہے، اس کا جو بیس اسٹریٹجی ہے اس کی، وہ ہے معلوم سے نامعلوم کی جانب، آسان سے مشکل کی جانب، اس کو ذہن میں رکھیے آپ۔ اب دیکھیے ہم آئیں گے خوبیوں کی جانب۔ اس طریقے تدریس میں دیکھیے نفس مضمون سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پہلا کی پوائنٹ، پہلی خوبی استقرائی طریقے کی جو پہلی خوبی ہے، اس کا جو میرٹ ہے، نفس مضمون، یعنی جو مضمون ہے، مضمون کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، اس کا جو کی کانسیپٹ ہے، وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کیونکہ کیا ہے، اس کی جو اسٹریٹجی بتائی گئی ہے، وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آسان سے مشکل کی جانب،
بچے کو آپ ڈیفیکلٹی لیول نہیں دے رہے، بچے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بچے کو کیا ہے اس کا اپروچ کروا رہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے نفس مضمون کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. دوسرا کیا ہے، یہ ایک منطقی طریقہ ہے جس سے قوت تجسس میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے سر، ایک منطقی لاجیکل میتھڈ ہے یہ. منطق کے معنی ہوتے ہیں سیدھا. منطق کیا ہوتا ہے بولے تو آپ کے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے. منطق طریقہ، منطقی، لاجیکل، کریٹیونیس کہا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے پاس ایک نفسیات میں کانسیپٹ ہے کریٹیوٹی. کریٹیو کے لفظی معنی کیا ہے؟ نئی چیز پیش کرنا. کمرے جماعت میں بچہ اگر آپ جو کچھ مواد دے رہے ہیں وہ مواد سے ہٹ کر ایک نئی چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، نئے تصور کو بولتا ہے، نئے کیا ہے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہے، وہ کریٹیوٹی ہے. اور بچوں کے اندر کیا ہے نئے کریٹیو کیا ہے سوالات پیدا ہوتے ہیں، نئے کیا ہے کریٹیو ویریشنز پیدا ہوتے ہیں، اور نئے تصورات کو بچے رکھتے ہیں. اسی کا نام کیا ہے قوت تجسس ہے. اور اس طرح سے جو کریٹیوٹی کی جو قوت کو ہم فروغ دیتے ہیں اور بچوں کی قوت تجسس کو ہم بڑھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کیا ہے انڈکٹیو میتھڈ کو استعمال کرنا ہوگا. دیکھیے تیسری جو خامی ہے یہ خامی ہے تیسری جو خوبی ہے یہ کیا ہے. دیکھیے تیسرا نقطہ میرٹس میں، اس سے طلباء میں خود اعتمادی فروغ پاتی ہے. بچہ آسان سے مشکل کی جانب، آسان تصور سے مشکل تصور کو سمجھنے کے بعد بچے کے اندر ایک کیا ہے سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. بچہ جب ایک تصور کو سمجھ جاتا ہے، ایک تصور کے بعد دوسرے تصور کو سمجھتا ہے. دیکھیے مضمون سائنس لیجئے یا مضمون ریاضی لیجئے، سائنس کے جو تصورات ہیں اور جو ریاضی کے تصورات ہیں، یہ تصورات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تصور دوسرے تصور سے منسلک ہوتا ہے، دوسرا تصور تیسرے تصور سے منسلک ہوتا ہے. تو ابتدائی تصور کے بعد دوسرے تصور پہ جانا، اس کے بعد تیسرے تصور کو سمجھنا، یعنی آسان سے مشکل کی جانب جو فوکس کیا جاتا ہے، اس سے بچے کے اندر کیا ہے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. بچہ کیا ہے ہر لیول کو کیا ہے اچیو کرنے کی ایک صلاحیت رکھتا ہے، اور اچیو کرنے کی کیا ہے ایک دلچسپی بتاتا ہے. یہ اس کی خوبی بتائی گئی. اور فورتھ پوائنٹ ہے یہ بامعنی اکتساب ہے. بامعنی میننگ فل لرننگ. بچہ اس طریقے تدریس میں کمرے جماعت میں اگر معلم اس طریقے تدریس کو اپناتا ہے تو بچہ کیا ہے بامعنی اکتساب کرتا ہے. میننگ فل لرننگ ہوتی ہے. بچہ جو کچھ بھی پڑھتا ہے، جو کچھ بھی سمجھتا ہے، جو کچھ بھی سیکھتا ہے، وہ کیا ہے دیر پا رہتی ہے، اور وہ اپنی ذاتی زندگی میں اس کو کیا ہے عملی طور پر اس کا اپلیکیشن بھی کرتا ہے. پانچواں پوائنٹ ہے، دیکھیے یہ طریقہ سائنٹیفک انداز فکر کو بڑھاتا ہے. ویری ایکسیلنٹ سر، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ طریقے کے اندر کیا ہے سوچ و فکر، کریٹیونیس، مشاہدات ہے، اور قوت تجسس بھی شامل ہے یہاں پر. تو یہ تمام جتنے بھی یہاں پر جو نکات بچہ حاصل کر رہا ہے، اس کے ذریعے بچے کی کیا ہے سائنٹیفک انداز فکر، یعنی بچے کے اندر ایک سائنسی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت، سائنسی تکنیک کی صلاحیت بچے میں پیدا ہوتی ہے. چلیے اب یہاں پر خامیاں دیکھیے. ایوری تھنگ ہیز ٹو سائڈس کہی گئی ہے. ہر کیا ہے شے کے کیا دو پہلو ہوتے ہیں. ایوری تھنگ ہیز ٹو سائڈس. خامیاں بھی کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، ان خامیوں کو بھی ہم دیکھیں گے. پہلا پوائنٹ ہے نصاب کی تکمیل غیر یقینی ہو جاتی ہے. فرسٹ پوائنٹ یعنی بچے کو کیا ہے مواد مضمون اور جو ڈیفیکلٹ تصورات کو سمجھانے کے دوران میں معلم کے لیے مشکل مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کریکولم یعنی جو سلیبس ہے وہ فاسٹ کیا ہے مکمل نہیں ہو پاتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ، اس طریقے تدریس میں کمرے جماعت کے تمام طلباء کی شرکت وقت واحد میں نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ہو سکتا ہے، لیکن ہم چاہے تو اس کو کیا ہے ڈی میرٹس یا خامیوں میں نہیں لیں گے. کیونکہ دیکھیے جب کوئی مواد مضمون کو سمجھانے کے لیے، چاہے وہ مواد مضمون مشاہدات کے ذریعے ہو یا تجربات کے طریقے پر مبنی ہو، اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کمرے جماعت میں یہ نقطہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ تمام طلباء شرکت نہیں کر پاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے ایک اسٹریٹجی بتائی گئی ہے. جب کبھی بھی سائنس کا معلم کمرے جماعت میں اپنے مواد مضمون کو پڑھانے کے دوران میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ استقرائی طریقہ ہو، چاہے استخراجی طریقہ ہو، یا
انکشافی طریقہ ہو چاہے کوئی بھی طریقہ ہو، یہاں پر دیکھیے اسٹریٹجی یہ بتائی گئی ہے ماہرین کے ذریعے، تعلیمی ماہرین کے ذریعے، کہ آپ کیا کریں گے، بچے کو یعنی طلباء کو کمرے جماعت کے تمام اسٹوڈنٹس کو آپ کیا ہے مختلف کیا ہے گروپس میں تقسیم کیجیے۔ ایک ہے انفرادی گروپ بنائیے، انفرادی ہو سکتا یا گروہی، یہاں پہ آپ طلباء کو کیا ہے اس مواد مضمون کے متعلق کیا ہے ایکٹیویٹی بیسڈ طریقے پر کام کریں گے۔ وہ کیسا ہے دیکھیے، ایک انڈیویجول گروپ ہو سکتا، انڈیویجول ایکٹیویٹی ہو سکتی، انڈیویجول گروپ کے ذریعے یا انڈیویجول ایکٹیویٹی دیجیے اس کو آپ، ہاں، یا گروہی ایکٹیویٹی دیجیے آپ، گروہی مشغلہ دیجیے، یعنی ایک 4 کا گروپ بنائیے آپ، ایک 6 کا گروپ بنائیے، 6 طلباء کا ایک گروپ، اور وہ 6 طلباء کو کیا کریے ایکٹیویٹی دیجیے آپ، مشغلہ دیجیے، یعنی کمرے جماعت میں کیا مکمل کل جماعتی مشغلہ، ہول کلاس ایکٹیویٹی بھی دے سکتے ہیں آپ۔ تو تعلیمی ماہرین کے ذریعے یہاں پہ جو یہ نقطہ جو آ رہا ہے کہ اس طریقے تدریس میں کمرے جماعت کے تمام طلباء شرکت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں یا وقت واحد میں تمام کے تمام لوگ کیا ہے کامیابی کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ہیں، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اس نقطے کو کامیاب بنانے کے لیے ہم کیا ہے تعلیمی ماہرین کی اسٹریٹجی کو اپنا سکتے ہیں۔ چلیے اسی طرح سے دیکھیے 3rd پوائنٹ ہے، اس کا اطلاق چند عنوانات کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، بے شک یہ ایک جنیون ریزن ہے، کیونکہ جو انڈکٹیو میتھڈ ہے، اس انڈکٹیو میتھڈ کی جو اسٹریٹجی بتائی گئی ہے آسان سے مشکل تو ہر مضمون کے لیے، ہر موضوع کے لیے ہم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی جو مجرد تصورات دیے گئے ہیں، جو بچے کے سامنے نیا تصور ہے، بچہ اپنے ماحول میں وہ ان تصورات کو نہیں دیکھا ہے، ان عنوانات کو نہیں سمجھا ہے، تو آپ کو آسان سے مشکل تو سمجھانا لازمی ہے۔ لیکن اس کا جو اطلاق ہے، اس کا جو اپلیکیشن ہے، یہ چند عنوانات کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ ڈی میرٹس میں اس کا نقطہ دیا گیا ہے۔ یہ کچھ حد تک کیا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن بحیثیت معلم یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم کیا ہے ہر مضمون کو کیا ہے بچوں کو سمجھانا بے حد ضروری ہے۔ ایسا نہ کہ بچے کو کیا ہے سائنس کی تدریس ایک زبان کی تدریس کی جانب ہو، یا زبان کی تدریس کے طریقہ کار پر ہو، یہ غلط ثابت ہوگی۔ دیکھیے یہ طریقہ وقت کا طالب ہے، یہ جو طریقہ جو ہے نا، یعنی جو موضوعات ہیں ہمارے عنوانات کے، ان عنوانات کو سمجھانے کے لیے آپ کو کیا ہے زیادہ سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، یہ بات بتائی گئی یہاں پر۔ دیکھیے ہمارا جو نیا ٹاپک ہے نیکسٹ، ڈیڈکٹیو میتھڈ، استخراجی طریقہ۔ تھوڑا سا یہاں پر ڈی ٹی پی میں غلطی آئی ہے، دیکھیے یہ ڈی ٹی پی کی غلطی ہے، استخراجی ہے، یہ یہاں پر استخرابی لکھا ہوا ہے۔ استخراجی طریقہ، ڈیڈکٹیو میتھڈ، دیکھیے یہ طریقہ استخرائی کا معکوس ہے، جو استخرائی طریقہ بتایا گیا ہے اس کا کیا ہے معکوس ہے، ریورس ہے۔ اس طریقے تدریس میں ضابطہ، قانون، اصول کو استعمال کر کے ایک خاص صورت پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے میں معلم طلباء کو عام اصول یا قاعدہ بتلاتا ہے۔ استخراجی طریقہ عام ہے، خاص کی جانب بڑھتا ہے، یعنی عام سے خاص کی جانب، یعنی جرنل سے اسپیسیفک کی جانب۔ دیکھیے بقول اس طریقہ کار کے جو موجد ہیں جوزف لانڈن کے، پہلے اصول و کلیات بتلائے جاتے ہیں، بعد میں ان کے مفہوم کی وضاحت کی جاتی ہے۔ پہلے کیا ہے اصول و کلیات بتائے جاتے ہیں، اصول بتائے جاتے ہیں، کسی تصور کو سمجھانے کے لیے کیا ہے اصول بتائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد چند کلیات بتائے جاتے ہیں، اور بعد میں ان مفہوم کی وضاحت یعنی اس تصور کی وضاحت سمجھائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس طریقے میں عام اصول سے خاص کی جانب بڑھتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ٹھوس سے مجرد کی جانب۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے بنیادی طور پر آپ کو بتایا، سائنس کے جو تصورات ہوتے ہیں، چاہے ماحولیاتی مطالعہ ہونے دیجیے یا طبیعت ہونے دیجیے، یہ جو تصورات ہیں، یہ تصورات کے لیے ایک سیکوینس بنائی گئی ہے، اس کا ایک جو قاعدہ، ایک اس کا فارمولا بنایا گیا ہے، وہ کیا ہے ٹھوس سے نیم ٹھوس۔ جی اس فارمیٹ کو یاد رکھیے، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، آپ ٹھوس سے نیم ٹھوس، نیم ٹھوس کے بعد مجرد تصور، مجرد کے بعد آخر میں حقیقی تصور یا حقیقی تصورات کا علم، یعنی جو تصور ہوتا ہے وہ تصور مجرد رہتا ہے،
سائنس کا جو نیا تصور ہے مجرد ہے، مجرد کے معنی ایک نیا پن، آسانی سے سمجھ میں نہیں آنے والا نیا پن، اس نئی معلومات کو، اس نئے تصور کو آپ کو کیا ہے ٹھوس تصور دینا ہوگا. ٹھوس تصور کے بعد آپ کو کیا ہے نیم ٹھوس تصور دینا ہوگا. نیم ٹھوس کے بعد کیا ہے، نیم ٹھوس کے بعد جو مرحلہ ہوگا وہ مرحلہ کیا ہے حقیقی مرحلہ ہوگا. بچہ کیا ہے یعنی طلباء حقیقی تصور کو سمجھیں گے، ریئل کانسیپٹ کو سمجھیں گے. یہ اصول بتایا گیا ہے یہاں پر. دیکھیے استخراجی طریقہ معلوم سے نامعلوم کی جانب نہیں ہوتا ہے، بلکہ نامعلوم سے معلوم کی جانب بڑھتا ہے. یہ برعکس ہے، استخرائی کا برعکس استخراجی طریقہ ہے نامعلوم سے معلوم کی جانب. اور اس طریقے تدریس میں ایک تصور کے بعد دوسرے تصور کو کیا ہے جوڑا جاتا ہے. ایک مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ تمام فقریوں میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے. ایک یہاں پر ایک اصول بنا دیا گیا، ایک کانسیپٹ دیا گیا کہ تمام فقریوں میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے. اب مینڈک میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے، اس لیے مینڈک بھی فقری جانور ہے. یہ بیس بنایا گیا ہے یہاں پر. پہلا جو بیس یعنی پہلے جو اصول بنایا گیا ہے کہ تمام فقریوں میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے. تو اس طرح سے اور کون سے جانور ہیں، اور کون سے کیا ہے جانور پائے جاتے ہیں جس میں کیا ہے ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے اور ان کو کیا ہے اس جماعت میں لیا جاتا ہے. اس مثال کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے کیا ایک اصول بنایا جاتا ہے. وہ اصول کے تحت اس جماعت میں وہ تمام کی تمام کیا ہے وہ ان تمام عنوانات کو شامل کیا جاتا ہے. دیکھیے مثال آپ کے اسکرین کے سامنے ہے. مینڈک میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے، اس لیے مینڈک بھی فقری بھی جانور ہے. یہ تصور دیا گیا ہے. اس طرح سے ایسے کئی مواد مضمون ہیں، ایسے کئی تصورات ہیں، اور ان تصورات کی بنیاد کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا ہے ایک اصول بنانا ہوگا، اور اس اصول کے تحت آپ اس جماعت کے اندر ان تمام چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں. اب دیکھیے اس کے خوبیوں کے بارے میں دیکھیں گے ہم. اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ استخراجی طریقہ ڈیڈکٹیو میتھڈ. استخراجی طریقہ ڈیڈکٹیو میتھڈ کی خوبیاں کیا ہیں؟ جی دیکھیے یہاں پر دیکھیے میں مختصراً بریف اس طریقے کو میں اور بتاؤں گا. یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو طریقہ استخراجی طریقہ کار ہے یہ استخرائی طریقے کا ماخوذ ہے فرسٹ آف آل. جی اور یہاں پر یہ نامعلوم سے معلوم کی جانب، اس کے کی پوائنٹ سے دیکھیے استخراجی طریقہ نامعلوم سے معلوم کی جانب آگے بڑھتا ہے، مشکل سے آسان کی جانب آگے بڑھتا ہے، پیچیدہ سے سادہ کی جانب آگے بڑھتا ہے. یہ چند کیا ہے بنیادی نکات ہیں، اس کو آپ نوٹ کریے اور ذہن نشین کریے. چلیے دیکھیں گے ہم استخراجی طریقے کے کیا ہیں میرٹس، خوبیاں کیا ہیں. دیکھیے پہلی خوبی یہ ہے فرسٹ، اس طریقے سے کام کی رفتار بڑھ جاتی ہے. جو کچھ بھی کیا ہے پروسیس آف لرننگ ہے، وہ سیکھنے کا جو عمل ہے اس کی کیا ہے رفتار بڑھ جاتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے معلم کا کام آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ ایک کی پوائنٹ ہے یہاں پر، یعنی کمرے جماعت کے اندر جو مواد مضمون ہیں، جو ہمارا جو سلیبس ہے، سلیبس کو آگے بڑھانے کے لیے، ٹاپکس کو جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے معلم کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے. جی مشکل تصور یعنی مشکل سے آسان کی جانب. دیکھیے یہ جو اسٹریٹجی بتائی گئی ہے مشکل سے آسان کی جانب کا مطلب کیا ہے؟ جو مشکل تصور ہوتا ہے، جو کیا ہے ٹف کانسیپٹ دیا جاتا ہے، وہ ٹف کانسیپٹ کے لیے آپ کو ٹھوس سے نیم ٹھوس یہ اسٹریٹجی اپنانا ہوتا ہے. ٹھوس سے نیم ٹھوس. اگر آپ ٹھوس سے نیم ٹھوس کا تصور بچے کو رکھ دیں گے تو مشکل تصور کیا ہے کامیابی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا اور آسانی سے حقیقی تصور اس کے سامنے آ جائے گا. اب یہاں پر دیکھیے تیسرا جو پوائنٹ ہے، نصاب کی تکمیل مقررہ وقت پر ہو جاتی ہے. جو نصاب ہے ہمارا، جو سلیبس ہے، وہ ان ٹائم ہم کر سکتے ہیں. فورتھ پوائنٹ ہے یہ طریقہ بڑے درجوں کے لیے موضوع ہیں. سر اوکے یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. فورتھ ون، استخراجی طریقے تدریس کمرے جماعت میں
بڑی جماعتوں کے لیے، بڑے گریڈز کے لیے، یہ پرائمری سیکشن کے لیے ہم اس کو کیا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو اسٹریٹجی بتائی گئی ہے مشکل سے آسان کی جانب۔ اب دیکھیے جو ماحولیاتی مطالعہ ہے، ماحولیاتی مطالعہ 3rd کلاس، 4th کلاس، 5th کلاس، یہ 3 کیا ہے گریڈز میں ہم کو دیا گیا ہے۔ 6th کلاس میں EVS نہیں ہے، نہ کہ 1st اور 2nd اسٹینڈرڈ میں EVS کو دیا گیا ہے۔ ماحولیاتی مطالعے کے کیا ہے کریکولم کو نہیں بنایا گیا ہے، جماعت اول اور دوم میں نہیں دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر جو مراحل ہیں، جو گریڈز دیے گئے ہیں 3rd، 4th، 5th، اب یہاں پر اگر ہم اسٹریٹجی کو اپنانا چاہ رہے اور اسٹریٹجی یہ دی گئی ہے کہ بھئی مشکل سے آسان کی جانب، تو بچے کیا ہیں، بچوں کا جو لیول آف لرننگ ہوتا ہے وہ گریجولی سلو ہوتا ہے۔ بچے آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، نہ کہ بچوں کے اندر ایک اسپیڈ اپ، ایک امیڈیٹ طریقے پر نہیں ہوتا ہے، یا طریقے پر نہیں فروغ پاتا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقے تدریس، یہ میتھڈ، استخراجی طریقہ بڑی جماعتوں کے لیے، ہائیر گریڈز کے لیے موزوں ہیں، یہ بات بتائی گئی یہاں پر۔ چلیے اس کے خامیاں دیکھیں گے ہم، ڈیمیرٹس۔ اس طریقے تدریس میں معلومات زیادہ اور تربیت کم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ مشکل سے آسان کا جو مرحلہ ہے، اب یہاں پہ معلومات زیادہ دی جاتی ہے بچے کو۔ اب یہ معلومات زیادہ دینے میں، تصورات کو سمجھانے میں، بچے کی تربیت کے اوپر، بچے کی جو باڈی لینگویج ہے، بچے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، بچے کے جو رجحانات ہے، ان عناصر کے اوپر معلم کی نظر تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، طلباء سوالات حل کرنے کے لیے اساتذہ پر انحصار کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ خامی ہے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ طلباء سوالات کے حل کے دوران میں، یعنی جو کچھ مسئلہ دیا جاتا ہے، جو کچھ کنٹینٹ کا مواد دیا جاتا ہے، اور ان مواد سے جو مشاہدات کے بعد اس کا جو آؤٹ پٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس آؤٹ پٹ کے لیے بچے اپنا ذہن استعمال کیے بغیر معلم کے ذریعے کیا ہے، معلم کے اوپر ڈیپینڈ ہونا شروع ہوتے ہیں، ٹیچر پر انحصار رکھتے ہیں۔ کیونکہ استخراجی طریقے تدریس کیا ہے، مشکل سے آسان کی جانب۔ جو مواد مضمون ہیں، جو پرابلم دیا جا رہا، جو کانسیپٹ دیا جا رہا، وہ ابتدا سے ہی کیا ہے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کیا ہے طلباء خود، یعنی سیلف لرننگ کے بجائے وہ معلم سے ہی کیا ہے علم کو سیکھنا پسند کرتے ہیں، یہ خامی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، زیادہ تر حفاظ کو کام میں لایا جاتا ہے، ذہن کی دوسری قوتوں کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ میمورائزیشن، یعنی روٹ میموری کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر سمجھنا کم ہوتا ہے، اور حفظ کرنے کے طریقے کو کیا ہے لاگو کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے جو اس کی کریٹیوٹی صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں کیا ہیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ دیکھیے چوتھا جو پوائنٹ ہے، یہ ایک غیر نفسیاتی طریقہ ہے۔ بے شک سر، یہ غیر نفسیاتی ہے۔ غیر نفسیاتی یعنی نفسیات کے اگینسٹ کام کرتا ہے، یعنی بچے کی جو نفسیات ہوتی ہے، بچے کی جو فطری صلاحیتیں ہیں، ایک بچہ اپنی کمرے جماعت کے اندر وہ آسان تصور کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ ایک دماغی کیا ہے صلاحیت دی گئی ہے بموجب نفسیات کے، اس لیے اس کو کیا ہے نفسیات کے غیر نفسیاتی طریقہ کہا گیا ہے۔ اور اس طریقے تدریس کے ذریعے کیا ہے بچے کے ذہن پر یا بچے کے سیکھنے کے عمل میں کیا ہے زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور کچھ طلباء کیا ہے سیکھتے ہیں، اور کچھ طلباء اسے عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ عدم دلچسپی بچے کے کیا ہے لرننگ اور اکتسابی عمل کو کیا ہے دور کرتی ہے۔